نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد روشی پڑھ کسی بھی نیک عمل کرنے کے لیے اچھا عمل کرنے کے لیے قرآن حکیم نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزیں فرمائی ہیں، دو سٹیپس دیے ہیں. تو ظاہر ہے جو اللہ کے فرمان کے مطابق کسی چیز کو حاصل کرے گا تو اس میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے. جس کی گائیڈنس رب کریم فرمائے وہ تو 100% بالکل صحیح ہے، طریقہ صحیح ہے، راستہ صحیح ہے، ہدایت صحیح ہے. ہم لوگ الحمدللہ اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے محنت کر رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے. اور جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی ہم سے کوشش ہوتی ہے ہم سب لوگ کرتے ہیں، لیکن کم سے کم اللہ کا لاکھ شکر ہے ایک مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. کچھ مقصد تو ہے، ہمیں صبح کو بھی پتہ ہے کیسے کرنا ہے، ہمیں شام کو بھی پتہ ہے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی ہیں کمزور ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک مقصد ہمارے سامنے ہے. تو کتنی بڑا شکر کا مقام ہے. ہر وہ ہم کروڑ انسان جو اس سے غافل ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہمیں صبح کیسی کرنی ہے، شام کا مقصد کیا ہے، دوپہر ہم کیا کریں گے. ایک تو سب کو رٹا ہے پکا کہ صبح کو ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کو ٹیک اوے کھانا ہے، شام کو ٹکا کے کھانا کھانا ہے. یہ پروگرام تو سب کو آتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہو جس کو نہ پتہ ہو. عورت کو بھی، بچوں کو، بڑے کو بھی، سب کو یہ لکھا پروگرام. لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ کچھ مرنے کے بعد سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہے اس کا؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں. یہ جسم جو ہے ہمارا تو مٹی بن جائے گا، کیڑے کھا جائیں گے، گھوڑے کھا جائیں گے. تو اس سے جو ہے منع نہیں کیا گیا کہ آپ کھائیں نہ پئیں نہ، لیکن اس کو مقصد حیات نہ بنائیں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ مقصد نہ ہو، اس کو مقصد نہیں بنانا چاہیے. مقصد اس طرف ہمارا یہ ہے صبح اٹھیں گے تو ناشتہ، دوپہر کو تو فلاں چیز، درمیان میں بیچ میں چائے، رات کو پھر کھانا. پھر میرے جیسے تو بیچارے پھر رات کے بعد بھی ٹیک اوے شروع کر دیتے ہیں کھانا. ٹھیک ہے کھائیں، لیکن اس کو مقصد بنا لے آدمی نہیں. کھانے کے لیے نہ جئیں، جینے کے لیے کھائیں. بات سمجھ آئی؟ کتنا فرق ہے. کھانا کہیں منع کیا نہیں. اگر کھانے کے لیے جئیں گے تو بس پھر یہ حال ہو جائے گا جو نافرمان لوگوں کو ہوتے ہیں.
اگر جینے کے لیے کھائیں گے تو صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی. اللہ نے ان کے اندر نور اتنا بھر دیا تھا تو اپنی ضرورت کے لیے ایک کھجوری بہت تھی ان کے لیے. مدینے کی کھجور لی بسم کر کے 3 آدمی کھا جاتے تو اس کو پیٹ بھر جاتا. فرسٹ کلاس کرتے ٹھیک ہے. اوپر سے پیا صاحب آگے زمزم. اللہ نے فضل فرما دیا. ہمارے یہاں تو کھجور بھی کھاتے ہیں تو اس حساب سے ہی کھاتے ہیں. پورا ہونا چاہیے ڈبہ. اس ڈبے میں یہ دیکھنا شوگر اس میں کتنی آ رہی ہے کتنا. نہیں برکت ہے. شوگر والے ٹھوکے جا رہے ہیں اس کو کھائے جا رہے. کیونکہ ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں اور ہمارا کوئی مقصد ہے یاد نہیں. تو ایک تو یہ چیز ہمیں بہت نوٹ کرنے والی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں تو اللہ والا نہیں ہوں لیکن اللہ والوں کی مجلس میں انسان جب جائے تو ہر چیز کو نوٹ کرے گی. یہ میرے لیے کارآمد ہوگی. فضول بات ہوگی نہیں وہاں پر. میں کہتا ہوں اسی ایک بات کو ہم پکڑ لیں اللہ کی قسم منزل باز ہے. ہم لوگ سرکل ہمارے اس پر چلتا ہے. اس کو کٹ کر دینا اس خواہش کو. دیکھیں آپ کتنا لطف آئے گا آپ کو زندگی کا. مزہ آ جائے گا. 90% تو کیا بلکہ 99% بیماریاں ختم ہو جائیں گی ساری. سنت نبی کی سنت ہے. 99% آپ کی ساری بیماریاں بوتلیں جو رنگ برہم رکھتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. فالجی ہارٹ اٹیک یہ وہ سب یہ سب ہماری وجہ سے. تو مقصد یہ ہے یونیورس کر رہا تھا آپ سے کہ کسی چیز ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پوائنٹ بتایا ہے وہ 2 ہیں. یہ بات کر مقصد ہمارا کیا ہے. اللہ نے مقصد دیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس سے پہلے فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام. کان عرشہ علی السماء. پھر فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ قرآن کیا کہ یہ زمین اور آسمان میں نے پیدا کی ہے اور میری شان یہ ہے. اپنی شان دکھا اللہ تعالیٰ. میں نے اس کو بتانے کی کیا ضرورت تھی. ایک اللہ والے کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہی بامقصد ہوتی ہیں. تو اللہ کی باتیں جو ہوں گی وہ کتنی بامقصد ہوں گی. اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے آپ کہ کیوں بتائی شاید نہ کیا ضرورت ہے بتانے کے لیے. یہی کہتے ہیں میں زمین آسمان میں نے پیدا کی. نہ یہ بھی نہ بتاتا اس کو کیا ضرورت بتانے کی. لیکن اس کا کرم اور نوازش فضل اس کا یہ ہے کہ عقل مند لوگوں کی نشانی اس میں رکھی ہے اللہ پاک نے. ان کی ایمانوں میں تقویت ہو محبت پڑے اللہ سے. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس نے بنائی ہے. میں نے بنائی ہے. اور ٹائم لمٹ بتا دیا 6 ایام 6 دن میں. اس وقت میں کہا تھا سبحان اللہ وکان عرش ماء. میں قیام رکھتا تھا کس پر. میرا عرش پانی پر تھا اس وقت. سبحان اللہ. پانی کا ذکر کر دیا. پتہ ہی چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی تخلیق کائنات میں ہوئی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے اس سب کا مادہ جو ہے پانی ہے. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے پانی. آپ دیکھیں کس سے بنے پتہ ہے کوئی بیٹا ایک بوند پانی کا صرف گندی جگہ سے نکالا پاک نے. کہاں جا کے اس کو ملایا. جگہ اس کی کہاں رکھی اللہ کو. دیکھیں دیکھیں اللہ کی حکمتیں. دیکھیں یہ پانی کے انسان ایک بوند ہوتی ہے. اب دیکھیں وہ کیا کیا بن جاتا ہے. کیا حکومتیں کرتا ہے. ملک مارتا ہے. لوگوں کو قتل کرتا ہے. بہت نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. اس میں سکندر بھی ہوتا ہے. اس میں فلاں بھی ہوتا ہے. اس میں فلاں ٹیک اٹ نیم آف دا ہسٹری آف پیپل سی دیٹ. سب کس سے بنے ہوئے ایک قطرے سے. اللہ یہ ہماری اصلیت ہے.
جو ایک قطرے پانی سے بنے ہیں وہ کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ مجھے ایک بلبلا کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ قطرہ کب تک چل سکتا ہے؟ اتنی طاقت ہماری سے زیادہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں 6 دن میں میں نے سارے زمین آسمان جو بنائے، کیا مراد زمین آسمان سے جو کچھ بھی اس میں پہاڑ، سمندر، دریا، چینٹی سے لے کے مچھر سے لے کے چھوٹے سے کیڑے سے لے کر سب کچھ جو بڑے سے بڑا میں نے بنایا، جو دیکھ رہے ہو. کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. میں رب ہوں ان چیزوں کا، پروردگار بھی ہوں، خالق بھی ہوں ان چیزوں کا. کیا یہ اللہ کا انٹروڈکشن دیکھیے. میں اللہ ہوں، سبحان اللہ. میں نے اپنا نام خود رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اللہ ہوں، میں نے اپنا نام بھی خود رکھا ہے. میں نے قرآن میں اس کو ظاہر کیا ہے. میں نے اپنے چاہنے والوں کو اس نام کو تعارف بھی کرایا ہے. تعارف کرتے کیسے کرتے؟ اور ان کو اپنے غیب کے خزانے میں اپنے نام کو چھپا کے رکھا ہے. تو یہ اللہ اپنے اس نام کی جو اسم ذات اللہ ہے اس کی تعریف میں بیان فرما رہا ہے. یہ میرا نام ہی ایسا ہے. ہم جو معمولی چیز سمجھتے ہیں، کتنا بڑا نقش بندی سلسلے کا کمال ہے کہ نام اللہ سے شروع کرتا ہے کام. کیا حال ہوا انسان کا جو اللہ کا نام لیتا ہے. بہت اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں پر، کیسا سیدھا راستہ عطا فرمایا ہے. یہ سب کچھ میں نے بنایا. اب ہم نے کیا کام شروع کیا؟ شیطان نفس بھی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے. اس شیطان نے گھما کے ہمیں کیا کیا کہ بجائے اس چیز کو ہم سمجھتے اللہ کی تخلیق کو، ہم نے تخلیق پہ ہی تحقیق شروع کر دی. میرے پوائنٹ سمجھیں، تخلیق پہ تحقیق شروع کر دیا. اس سے کوئی ہمارا کام نہیں ہے. ہم اس کو سمجھے ہی نہیں، اس آیت کو لگے اس پیغام کو. اس نے میں یہ جو چیزیں بنائی ہیں میں نے بنائی ہیں. ایسے یہ آپ نے کیوں بنائی ہیں؟ اس میں سائنس بنی گی، فزکس، کیمسٹری، جیولوجی، بایولوجی، یہ سب جو مضمون بنے اس بیوقوف ہمارے بیوقوف دماغ نے اس طرف چلنا شروع ہو گئے. وہ تمہارے سے کیا کام ہے؟ بولے سبحان اللہ. کیوں کہ وہی کھانے کا چکر، پیٹ کا چکر. یہ کریں گے تو اتنا پیسہ آ جائے گا، یہ کریں گے فلاں ہو جائے گا، یہ کریں گے تو کمپیوٹر بنے گا، یہ کریں گے. اس نے کہا میں تخلیق بنائی ہے، میں نے بنائی ہے، تم اس تخلیق پہ شروع ہو گئے ہو. کہاں تک پہنچو گے؟ تم پہنچ ہی نہیں سکتے. کرو ریسرچ جہاں تک کرنا ہے. بیوقوف پیچھے لگ جائیں گے، کہتے اسی طرح مر جائیں گے، ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے. اتنے مر گئے سائنٹسٹ، جیولوجسٹ، فزسسٹ، سب ختم. تو پتہ چلا تخلیق جو بنائی اس لیے نہیں بنائی کہ اس پہ تحقیق کرے انسان. بولو سبحان اللہ. پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں آپ سے ایسی باتیں کر رہا ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ وہی ختم ہو گیا. بہت بڑا کام کر لیا جی، فزکس ہے، چیز یہ ڈاکٹر جناب، یہ اس نے اتنا اونچا ڈاکٹریٹ کی کیمسٹری میں. کک سے کنڈا نہیں، بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کے دماغ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا یہ سب علم ختم ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اجزاء ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ سب اڑنے شروع ہوتی ہیں چیزیں، اسی کے ہاتھ کا آپ نے شروع کر دیتے ہیں. ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو یہ تو عقل مندوں کی باتیں ہیں. تم کس سمجھا رہے ہو اس کو؟ اس کو تم عقل سمجھتے. سمجھا رہی بات؟ اتفاق کریں میری بات سے؟ اتفاق سمجھتے ہیں؟ جو ود میں اب سمجھیں. تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے اس کا ذکر کیوں کیا؟ پھر اتنی مخلوق کو سارے میں ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ بتاتا ہے کہ یہ ساری جو کائنات بنائی ہے میں نے، سب کچھ پتہ ہے تمہیں کیوں بنایا ہے؟ یہ سمندروں کے اندر مچھلیاں بنائی ہیں، مرغیوں پیٹ میں انڈے بنائے ہیں، شہد کی مکھی کے اندر شہد بنایا ہے. سبحان اللہ. زمین سے میں پھل نکالے ہیں، ایک درخت سے سیب نکال دیتا ہوں، کسی میں آم نکال دیتا ہوں، درخت وہی ہے میٹھی کھجور نکال دیتا ہوں. کھجور کی مدینے کے کھجوروں کی 150 قسمیں ہیں تقریباً. سبحان اللہ. مدینے کی جو کھجوریں ہیں نا اس کی کتنی قسمیں؟ 150 سے اوپر قسمیں ہیں کھجوروں کی. اتنی اقسام ہیں. کس نے بنائے بھائیو؟
جیم نے کس نے بنایا؟ اللہ کی تعریف تو سننا ماشاء اللہ. یہ کیوں بنایا سب کچھ میں نے؟ کیا مطلب؟ یہ کس کے لیے بنایا؟ کہتے ہیں میں انسان کے لیے بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ آصف صاحب کے لیے بنایا ہے، یہ فلاں صاحب میرے لیے بنی ہے کائنات. ٹیک اٹ انڈیویجولس. اللہ تعالیٰ جب قبر میں مخاطب ہو تو ایک انسان سے ہوگا کہ تو نے میری دنیا میں کیا کیا؟ میں نے دنیا تیرے لیے بنائی تھی. کبھی آپ نے سوچا کہ ساری دنیا میرے لیے، مکھی میرے لیے، مرغی مجھے انڈا دے رہی ہے، یہ پانی میرے لیے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ مجھے دے رہا ہے. مجھ سے حساب لے گا اس دنیا کا. بات سمجھ رہی آپ؟ ہم علیحدہ ہیں. ہم ہر آدمی کی ایک دنیا ہے، انفرادی طور پہ، انڈیویجول طور پر اللہ سوال کرتا ہے انسان سے. اجتماعی سوال نہیں کرے گا آپ سے. اللہ مجھ سے بے انفرادی سوال کرے گا. جو سورج ستارہ چاند نکل رہا ہے، سورج جو مجھ سے پوچھے گا فاروق صاحب آپ بتائیے آپ نے اس کا کیا حساب کیا تھا جب بنا تھا؟ جی میرے تیرے لیے تھا، تو میری کائنات میں نہیں ہے، تو میرا بندہ نہیں ہے، تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ آپ کے لیے جو مرغی پھر رہی ہے بیچاری، یہ مچھلی جو اس کے اندر بیٹھی یہ آپ کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ہم دوسری طرف شروع کر دیتے نا یہ تو میرے لیے ہے، مجھ سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات جتنے بھی سارا کچھ بنایا کس کے لیے بنایا؟ اللہ وقت انسان کے لیے. مچھلی میرے لیے، کتنی اقسام مچھلیوں کی. اور پھر اس کے علاوہ صرف یہی نہیں، ہم کا گوشت کیا ہے، کتنی چیزیں بن سکتی ہیں اس سے بنتی ہیں مچھلی سے. کیسے پھل ہیں، کیسے کیسے لوازمات دیے اللہ تعالیٰ نے. ہم اس کو سوچ سکتا ہے اس کی نعمت صرف کس کے لیے؟ انسان کے لیے بنائے. دنیا بنائی، آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، زمینیں بنائیں، بارش بنائی، کس کے لیے؟ آدمی کے لیے. اندازہ لگائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس آدمی کی ویلیو دیکھیں، آپ اس کی قیمت دیکھیں، کتنی قیمت ہے انسان کی، کہ کیا کچھ اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے. کھاتے ہیں نا نہیں کھاتے، آرام کرتے ہیں نہیں کرتے، میں بھی کرتا ہوں، ابھی کرتی ہیں میرے لیے. دمبے بنا دیے، بکرے بنا دیے، مرغی کھاؤ گوشت، ہرن بنا دیے، چکور بنا دیے، میرے لیے. کیوں بھائی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا کیوں کیا انسان کے ساتھ؟ آپ سمجھتے جائیں، قرآن بتا رہا ہوں. انسان میں کیا خوبی تھی ایسے جو اتنے لوازمات دیے انسان کو؟ کیا اتنا کیوں ہمارے سے اتنا اہتمام کیا گیا، ہمیں اتنا اونچا چڑھا دیا پوری کائنات کے اندر؟ سب کچھ ہمارے اندر کر دیا اللہ پاک نے. بکری پیدا کر دی گوشت کھاؤ، ہرن پیدا کر دی اس کا بھی گوشت کھاؤ، پانچ چیز کا بھی گوشت، یہ دل کرتا ہے یہ کھاؤ. جنت سے پہلے پریکٹس کرا دی اللہ پاک نے انسان. کیوں بھائی کیا بات ہے، اتنی کیا خوبی ہے تیرے؟ کوئی خوبی ہوگی انسان میں دوست؟ بولو سبحان اللہ. کبھی ہمیں سوچیں اس بارے میں. We must have something inside of us. Must. ایسا تو ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ جو اتنا انعام دے رہا ہے، ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، اس کے ہو جائے کیا کہ جو مجھے اتنا اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے ان چیزوں سے، کیا اس میں خوبی ہو سکتی ہے؟ دنیا بنائی ہے، سب کچھ دیے، پھر آلے کہہ دیں یبلوکم احسن عملا. اس سب کچھ بنانے کے لیے میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بس تو نے ایک کام کرنا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون نیچے جا کر سب کچھ اس دنیا کا میں تجھے دوں گا، لیکن تجھے میں نے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون مجھے پہچانتا ہے اور میرے اچھے اعمال کر کے لاتا ہے میرے سامنے. یہ ہے انسان. سمجھ آ گئی؟ یہ سب کچھ جو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس لیے دے رہا ہوں تجھے میں سارا کچھ، اور تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. تو اب دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے بینک میرا کتنا ہے، کارڈ ڈال کے، اور کہتا ہے مجھے پہلے تیرے بینک میں پیسے ڈال دیے. نو وری اباؤٹ اٹ، اٹس آلریڈی ان یور اکاؤنٹ. مجھ چکے تھے، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ بیش تو کہیں جائے فلاں، اور تیری مقدر میں لکھ دیا میں نے پہلے ہی
کہ 3330 اس کا بیلنس ہوگا، جب بھی جائے گا یہ بیلنس تجھے ملتا رہے گا. وہ یقیناً میں بیلنس وہی چل رہا ہے میرا ابھی تک. آؤٹ پٹ ہی نہیں ہوتی. میں صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی ایسی بات نہیں. جو لوگ فکر مند ہوتے ہیں کتنا گلا، کتنا گیا، بل چلے گیا، پیسہ کتنا رہ گیا، ان کا پورا نہیں پڑا. آدمی کہ جتنا جا رہا ہے ادھر سے آ رہا ہوگا میرے پاس، قصہ ختم، دیتے رہو جہاں سے آ رہا ہے. اللہ نے منع نہیں کیا کہ ضروریات پوری کرتے رہے اپنے. تو سمندر ہے نا، کتنے پانی سمندر سے پیتے رہے، پیچھے سے پانی آتا رہتا ہے، لہر رکتی ہے، گیپ آتا ہے، سارے کھڑے ہو جائیں پینے کے لیے، گیپ نہیں آئے گا، پانی چلتا رہتا ہے. بولے سبحان اللہ. تو آپ کے بینک میں تو پہلے پیسے ڈالنے ہیں سارے، اتنے پیسوں کے ٹھیک ٹھاک، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، اتنا پیسہ اس کی قیمت میں لگا دیا. اصل چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجھے جو میں نے پیدا کیا ہے ایک کام ہے کہ کیا، لَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سبحان اللہ. اس ٹیسٹ کو پورا کر دے کہ تجھے سب کچھ دینے کے بعد تو مجھے نہیں بھولا. ہائے ہائے، تو اپنے رب کو پہچانتا رہا ہے میرا رب ہے. احسن عملہ، اور جو میں نے تجھے اس دنیا میں کہا ہے وہ تو کرتا تھا. یہی ہے نا ہمارا ٹیسٹ، یہ امتحان. اس لیے ہم پیدا کیے گئے. اور کوئی زیادہ بات دیر نہیں لگتا، تھوڑی دیر بعد تجھے میں پھر بلاؤں گا اپنے پاس. ٹیسٹ ختم جب تیرا ہو جائے گا تو کال یو بیک. کل میں ہستی میں تو برا ہے مانند احباب. احباب کہتے ہیں بلبلے کو. اس دریا کے اندر یا سمندر میں آپ دیکھتے ہیں بلبلے اڑتے ہیں. بلبلے سمجھتے ہیں نا، ایسے اٹھتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، بہت دیر تک چلتے ہیں. میں دیکھتا تھا کراچی میں جاتا تھا سمندر کے کنارے نا، تو کبھی بلبل اٹھتا چلا جاتا تھا، اگر پھٹنے کا نام نہیں لگا، بالکل کنارے پھٹ ہو جاتا تھا. کہ سمندر کنارے کو جا کے دیکھ کرتا تھا، سمندر جا کے دیکھتا تھا نظارے میں چیزوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں ہستی میں تو برا ہے مانند احباب. اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ نہیں ہم بھول گئے سبق، بس یہ صوفیوں نے یاد رکھا ہے سبق کہ اس کی زندگی ہمارا ایک امتحان ہے، اور بڑا بس امتحان ہے. اللہ نے ہمیں کسی ضرورت سے منع نہیں کیا، آپ جو چاہے اپنی ضروریات کو پورا کریں، لیکن اپنے اس مقصد کو نہ بھولیں. دنیا کی کسی چیز کو مقصد نہ بنائیں. مقصد کیا ہو آپ کا؟ یہی ہو کہ اللہ بس، اور کسی چیز سے اللہ پانے روکے ہی نہیں. ہم ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے، اس کو مقصد حیات بنا لیتے ہیں. نماز گئی چلی جائے، روزہ گیا چلا گیا، قرآن گیا، اللہ کا ذکر گیا، اس کو ہم فکر ہی نہیں کرتے. امتحان فیل ہو جاتے ہیں. اور دنیا کی طرف بخشش ہے. حالانکہ کہتے ہیں تم کیوں مانگ رہے ہو اس طرف؟ اتنی سی بات کو سمجھو، میں نے پوری کائنات تمہارے لیے بنا دی ہے، سب کچھ تم پہنچ رہا ہے، تو اس لیے کیوں چھوڑتا ہے تو مجھے؟ صرف میں نے تجھے یہی کہنا کہ صبح اٹھ کے تو میرا آ کے سجدہ کر دے، تجھ سے اتنا ہی نہیں ہوتا. اور یہ بھی بولا جب لوگوں گا یہ صرف میں نے تیرے آزمائش کے لیے رکھا ہے. کوئی اتنا بڑا تجھے کام نہیں دے دیا کہ تو صبح کے سجدہ کرے گا تو میں بہت سرتن سے بڑھ جائیں گی اور میرے لیے بہت فائدہ مند ہو جائے. مجھے تیرے سجدے سے کیا تعلق؟ یہ بھی تیری ترقی کے لیے رکھا ہے میں نے. ہر سجدے پہ تجھے انعام دوں گا. ابھی تیرا سر اٹھے گا نہیں اور تجھے ایسے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دوں گا. نقصان کس کے نہ آنے؟ نماز پہ نہ آنے گا. کس کا نقصان ہے؟ اللہ کو استغفر اللہ تعالیٰ کا. ایک سجدے پہ جو اللہ انعام دیتے ہیں انسان کو سوچ بھی نہیں سکتا. چھر جگا کے زمین پہ سر رکھتا سبحان رب العال کہتا ہے، زمین آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ بندہ جس کو میں آزمائش میں بیٹھا تھا، الحمدللہ نکل رہا ہے اس آزمائش سے. دیکھو جھانکو، دیکھو اس انسان کو کیا چیز ہے جس کے لیے میں نے کائنات بنائی تھی، زید بکر کے لیے. کتنے بیوقوف ہیں جو سجدوں کو چھوڑتے ہیں، اور گنے سجدے ہیں ہماری زندگی میں.
لوگ موت ایسی آتی ہے ابھی نماز پڑھ کے گیا جس سے مرنا ہے اس کے بعد پھر وہ سیدھا دوبارہ نہیں آئے گا، ختم ہو گیا. اچھا جب میرے کو عجیب سی عادت ہے جب انسان مرتا ہے میں بس یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی آخری نماز کون سی تھی، اس کی تو میں بڑی توجہ ہوتی ہے. اچھا یہ سجدہ آخری تھا اس کا بیچارے کا، اس کو پتہ نہیں تھا. میں ہمیشہ اس کی آخری نماز کو دیکھتا ہوں، اس کو پتہ نہیں بیچارہ جس کو نماز پڑھ رہا ہوگا جب اس کو پتہ نہیں. میری امی کا جب انتقال ہوا دوسری امی تھی میری، تو میں تو یہاں تھا لیکن میں کنیکشن میں تھا ان کے ساتھ بالکل. تو انہوں نے کہا بھی مجھے نانا ہے، اور کوئی آثار نہیں تھے ایسے موت کی، طبیعت خراب تھی ان کی. تو میں چلے گئے ہوش نائیں شور سے باہر نکلے کہ میں نے نفل پڑھ رہا ہے. وہ میں کنیکشن تھا جس کو یہ ایکشن کر رہی تھی، میں سمجھ گیا آخری سجدہ چل رہا ہے میری ماں کا. سبحان اللہ. اب کوئی آسان نہیں تھا. نماز پڑھی جب انہوں نے آخری سجدہ کیا تو وہ آخری سجدہ تھا. اس کے بعد سیدھے ہو کے بیٹھے تھے کہ نہیں کچھ طبیعت خراب ہو رہی ہے تو گاڑی میں اٹھایا تو ہاسپٹل ہی چلتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل تھا. اس گاڑی میں جیسے بیٹھی تو بیٹھی تھی میری بہن، ایسے گردن کیا جس کو کیا پہلی زندگی دیکھی بات سزاری بات. اب وہ آخری سجدہ ہی ایسا ہوگا الحمدللہ کہ عین ممکن ہے کہ ساری زندگی الگ کر کے اللہ تعالیٰ سجدے پر ان کی مغفرت فرما دے. اس کے ہاں عجیب حساب کتاب ہے. اللہ حاسبنا حسابا یسیرا، یہ پڑھا گیا یہ حساب مت لے نام سے، معاملہ آسانی کرا ہمارا ساتھ. کوئی ایک عمل ہمارا ایسا نکال دے ہم نہیں کریں گے عمل، تو ہم سے وہ کیسا عمل کرا دے جو تجھے ہی پسند آ جائے. اس لیے کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں. اشراق جو پڑھ رہے ہیں نا آپ سمجھے ہو سکتا ہے میرا آخر سجدہ اور اشراق میں، غیر ممکن ہے. سجدہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے. بات سمجھ آ رہی میری آپ؟ ہمیشہ جب میں نماز پڑھتا ہوں دن کی آخری نماز تو میں جب اس آخری سجدے میں ہوتا ہوں، ذات کی آخری سجدے جب سونے سے پہلے جب نماز میں جو پڑھتا ہوں تو جب آخری سجدہ میرا ہوتا ہے تو میں اس میں کچھ دیر لگاتا ہوں، کہتا ہوں کہ ممکن ہے مولا آخری سجدہ ہو. پھر میری جبین جو ہے ٹیسٹ ختم ہو چکا ہو، میرا جبین جھکانے کا امتحان ختم ہو چکا ہو، پھر میں جھکا نہیں سکوں گا. مزہ آیا نا بات سننے کا؟ کہ یہ سجدہ بھی کیا کرنا نہیں ٹھیک ہے جلدی ختم معاملہ، پتہ ہی نہیں آخری کون سا تھا سجدہ، صبح سجدہ کون سا تھا. نماز پڑھ نمازوں کو کہیں نہیں گنے گا اللہ تعالیٰ. کیفیات دل کے ساتھ عبادت ہوتی ہے. یہ بھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑ ہے، وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا، سارا دین صحیح ہو جائے گا، سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا. کہ دل کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے اس کا تو مزہ ہو رہا ہے. وہ ساری رات آپ کھڑے عبادت کرتے رہے اور دل کے ساتھ نہ، وہ سب بیکار ہے. لیکن ایک سجدہ ہمارا ایسا ہو جو دل کے ساتھ ہے، الحمدللہ. جیسے میں اپنی والدہ کی بات بتا رہا ہوں، نہیں خیال ہے اس چیز کا کہ آپ سے سجدہ ہوگا، اس سجدے کو بنائیں قیمتی، اللہ سے بات کریں اس بارے میں. اللہ یہ آخری سجدہ ہے، سبحان اللہ. بس پھر میرے امتحان ختم ہو چکا ہو اس سجدے کے بعد، جب لوگوں نے کوئی حسن عملہ تو نے کہا تھا اچھا عمل لے کر تیرے ساتھ، صبح ایک اور سجدہ دے دے تو تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے، لیکن میں اپنی طرف سے حساب پورا کر چکا ہوں تیرے ساتھ. ہائے ہائے آج کا میرا حساب ختم ہو رہا ہے، تیرا میرا. آج زندگی میں یہ سجدے تو نے لکھے تھے میرے، الحمدللہ آج حساب ہمارا کلوز ہو رہا ہے. کل تیری مرضی ہے، تیری منشا ہے، تیری قدرت ہے تو پھر دے دے گا، ورنہ مجھے کوئی امید نہیں اس کی، نہ مجھے پتہ ہے، نہ ہی مجھے پتہ ہے تو دے نہ دے، نہ ہی مجھے کسی کی ضرورت ہے. آج کے اس حساب کو پورا کر دے. ہاتھ سے بنا حساب یسیرا. باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا قرآن کے اندر، ایک ہی سجدہ انسان کے بہت قیمتی چیز ہے. آخری سجدہ جیسے دکان پہ آپ کھڑو جو آخری گاہک آتے ہیں اس میں انسان بڑا زور لگاتا ہے. دکان بند کرتے کرتے گاہک آگے چھوڑ دے، آئیں جی آئیں تشریف لائیں جناب، آئیں. آپ نے بھی کہاں بند کرنی تھی، آئیں آپ کو کیا چاہیے جناب، پھر پانی لے بوتل لے، اس کی
پورا زور لگا دے گا اس پر، حالانکہ بند کر رہا تھا دکاندار ہے نا، میں بھی تو رہا ہوں شاپنگ کرتا رہا، اچھا خاص دکان بند کرتا کہ اندر آ گیا، ہاں یہ تشریف لائیں جناب، وہ بھول گیا میں دکان بند کرنے، پورا زور لگائے گا کسی طریقے سے میں سے بینیفٹ کھینچ لوں. تو جو اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، جبلک میں یکم آسان والا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے عمل اور نہ صرف دیکھنے کے لیے تمہارا اچھا عمل کون سا ہے، تو یہ میرا آخری سجدہ ہے، زور سے پورا لگا دوں اپنا. بات کر جو تھا اللہ تعالیٰ میری دکان بند ہو رہی ہے، میری شاپنگ ختم ہو رہی ہے، اب میں یہاں زور لگا رہا ہوں اس کو ختم کرنے کے پہلے، حساب کتاب تیز سے کرنا چاہتا ہوں. صبح دے نہ دے تیری مرضی. کبھی کیا آپ نے ایسا سجدہ؟ یہ مجمع اس لیے ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں سیکھیں ہمارا. اور کیا کرنے ہیں، میں کوئی آپ کو نماز سکھا رہا ہوں، کوئی روزہ سکھا رہا ہوں، نہیں، میں دل کی عبادات آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ جو ہر چیز کی قضا ہوتی ہے، میرے حضرت فرماتے تھے ہر چیز کی قضا ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کی قضا ہو جائے گی، نہیں پڑھی آپ نے، کوئی چیز عمل نہیں کی پھر قضا، لیکن ایک چیز کی قضا نہیں ہوتی، وہ کون سی؟ صحبت شیخ کی، جو اس وقت رحمت ملنی ہوتی ہے، پھر دوبارہ کبھی رحمت نہیں ملتی اس کے، وہ ضائع کر چکا ہوتا ہے. اتنی بڑی نعمت غنیمت ہے صحبت شیخ، اور کتنے ظالم وہ لوگ ہوں گے شیخ کے ہوتے ہوئے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیں، صحبت میں نہ بیٹھے، اور پھر توقع رکھیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی. یعنی رحمت سامنے ہے، ہم اس کو چھوڑ کے پھر توقع رحمت رکھیں اللہ تعالیٰ سے. یا تو انکار کر دوں ساری باتوں کا، قرآن کا، حدیثوں کا، کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے. اگر مانتے ہو تو پھر چھوڑتے کیوں؟ بات سمجھ آ رہی میری آپ؟ کون چھڑاتے ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ آپ بتاتے ہیں. یہی تو تمہارا ٹیسٹ ہمیشہ اس کے ساتھ، ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی سامنے مشکلات بھی ہوں، یہ ہوتا ہے نا ٹیسٹ. آپ نے ٹیسٹ دینا ہے. ٹیسٹ کا مطلب یہ کہ آپ کو رکاوٹیں آئیں گی، آپ کو ایسی سوالات پوچھے جائیں گے جو آپ کو پتہ نہیں ہوئی، ایسی چیزیں ہوں گی. تو یہ جو زندگی ہمارے رکاوٹ ہیں، ان رکاوٹوں سے نکل کر اللہ کے پہچاننا، اللہ کی عبادت کو کرنا، وہی تو ٹیسٹ ہے. بس سمجھ رہی آپ کو ٹیسٹ کیوں کہتا ہے اس کو؟ تو وہ چیز دیکھیں کہ کیا چیز ہم کو روکنے والی چیز ہے جس کو اللہ نے ٹیسٹ کی ہے، ہمیں اس کی طرف جھکنا چاہیے کہ دیکھتے ہیں ہمیں کس طرح روک سکتا ہے. تو دو چیزیں نفس اور شیطان ہے جو انسان کو ہر چیز سے روکتا ہے. تو اللہ کا ٹیسٹ یہ ہوا، اللہ کے دربار میں ہمارا ٹیسٹ ہوا کہ یہ تجھے روکے گا میرے عمل سے، اور تو نے وہ عمل کرنا ہے. جس نے یہ عمل کر لیا آسمان والا، اس نے بہترین عمل کر لیا اور اللہ راضی ہوگا اس کے ساتھ. اور جو اس کے ساتھ مل گیا کہ اس نے چھوڑ دیا اس عمل کو، فیل ہو گیا. یومن باللہ یعمل صالحا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان بھی لے آیا، اور میں نے جو کہا تھا اس میں عمل بھی کر لیا. صبح نماز کا کہا تھا نماز بھی پڑھ لی، جب زکوٰۃ میں زکوٰۃ کا تھا زکوٰۃ بھی دے دی، میں نے حج کا کہا تھا اس نے حج بھی کر لیا، میں نے جس چیز کرا وہ کرتا چلا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں یعمل صالحا. ایمان کے بعد ہمیں ایمان کو چمکاتا رہا، جیسے جیسے اللہ کہتا رہا دن کے اندر ویسے کرتا رہا ہے، رکا نہیں اس کام سے. شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کرتا رہا. یعمل صالحا یوکم سیئات، انکار کیا اس نے اس چیز کا. یدخل الجنہ، کہتا بس داخل ہوتا ہے، پھر تو جنت میں پاس ہو گیا. تو تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک فوز العظیم. سبحان اللہ. کہ جب بھی تجھے روک رہی ہے کوئی چیز، جماعت میں جانے کی، نماز میں جانے کی، کسی چیز سے، یاد رکھ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ نے تو تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے. یہ کون روکنے والا؟ یہ تیرا دشمن ہے جو تجھے روک رہا ہے. یہی تیرا ٹیسٹ ہے. والذین کفروا، اللہ یہ بھی کہہ دیا تھا جو لوگ کیا کرتے ہیں، والذین کفروا بآیاتنا وکذبوا بآیاتنا، وہ رک بھی جاتے ہیں اور پھر اس پہ انکار بھی کرتے ہیں. نہیں جی بڑا مشکل تھا، فلاں تھا، بھی آتے ہیں. جیسے کام کرتے ہیں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ وہ لوگ ہیں جو فیل ہو چکے ہیں اور ٹیسٹ کے اندر. میں حکم دے رہا ہوں وہ نہیں مان رہے، کیونکہ روک لیا شیطان نے ان کے.
میں حکم ہی کیوں دیتا؟ میں اس کو بلا رہا ہوں کہ آؤ نماز پڑھو، کہتے بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے آگے ٹیسٹ آ رہا ہے کہ مجھے صبح اٹھنا ہے، میں نے کام پہ جانا. کہتے یہ سب بیکار ہیں چیزیں، اس کی تو میں تجھے تیرے لیے سب کچھ دیا، انڈر تیری قسمت میں انڈا آگے رہے گا، شہد جو ہے وہ شہد آگے رہے گا. جس کو اس بات پہ یقین ہو گیا، توکل تو اللہ ہو گیا. انی توکل تو اللہ، مسلمان کہتے میں تو توکل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پہ، نماز پڑھوں گا نماز کی وجہ سے، نماز نہیں چھوڑوں گا کسی وجہ سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہٹو بیکم میں اللہ کالیں گے، جماعت کبھی نہیں چھوڑوں گا میں، یا چھوڑوں گی. پاس ہو گیا، سبحان اللہ، ایک ہی نماز میں پاس ہو گیا. اس نماز کے بعد مر گیا، جنہ یدخل الجنہ تجری فی تحتہا الانہار، یہ نہریں ہیں، یہ سمندر ہے، یہ تیرے مقامات ہیں. اور فی ہمیشہ یہاں ٹیسٹ ختم ہو گئے ہیں، انلمیٹڈ ہے، کوئی سی نہیں، اب ہمیشہ تو یہیں رہے گا، تیری ترقی ہے، یہ رہ ہمیشہ یہاں. اتنی سی بات ہے، صرف وعدہ کرتے ہیں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، سیدھی جماعت کے ساتھ بھاگنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ورنہ فیل ہو گیا. پہلی نماز میں آدمی فیل ہو گیا، آنکھ ملتے ہوئے آ جائیں، نیند آ رہی ہے، سو جائیں، سجدے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کو ان سے کوئی سلوکا نہیں، پتہ ہے ہمیں نماز آتی ہی نہیں پڑھنا. اتنا ہی بڑی چیز اللہ نے ہمیں دے دی ہے نماز، کس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے. عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس طرح نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس عبادت کے بعد کوئی عبادت ہے ہی نہیں. سب عبادتیں تابع ہیں، حج ہوئی، زکوٰۃ ہوئی، رمضان ہوا، روزہ، ساری کی ساری جو ہے وہ نماز کے تابع ہیں. نماز سے بڑی کوئی عبادت، کسی عبادت میں سجدہ نہیں رکھا، اللہ نے نماز میں سجدہ رکھا ہے. اور سجدہ کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ کائنات شروع سجدے سے، اس نے کہا سجدہ کر سجدہ نہیں کرتا، ختم ہو گیا، فیل ہو گیا. تو سجدہ کسی عبادت میں بڑا اچھا نقطہ ہے میرے ذہن میں، سجدہ ہے کسی عبادت میں، کیونکہ سجدہ کسی عبادت میں نہیں، اسے کوئی عبادت افضل نہیں سوائے نماز کے. اللہم صلی علی محمد. سمجھ آئے گی نماز کی قدر آپ کو؟ جھگڑے ختم ہو گیا سر. تو جو اتنی بڑی عبادت جو صبح کے لیے، اس میں سب کچھ ہمیں ملنا ہے، اس پہلے سجدے میں فجر کے وقت شیطان نے مجھے سلا دیا، سست کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر دی، بیوی کی اور چپک گئی، اس وقت فلاں چپک گیا، ہلنے نہیں دے رہی، سب کچھ اسی وقت ہوگا. شہوت اس وقت آ گئی، آنے کا ٹائم اس وقت ہو گیا، ایوری تھنگ دیر. ادھر اللہ کی پکار ہے، خیر من الماء. نماز بہترین ہے، نماز نیند سے بھی بہتر ہے، تیری بیوی سے بھی بہتر ہے، تیری زندگی سے بھی بہتر ہے. آجا آجا میرے پاس آجا، تیری زندگی بنا دوں گا. ہائے آئیں گے نماز پہ، پکی بات ہوگی. یہ دیکھیں چھوڑنے والا کتنے گھاٹے میں. آج بھی ہم توبہ کرنے والا کہتا ہے تو بلا توبہ نصوح، آج تو سچی توبہ کر لے، تیری ساری نمازیں قبول کر لوں گا پچھلی جو گئی ہوئی تھی. دیکھیں اصل اب میں جو نقطہ سٹارٹ کیا تھا کہ جب کوئی انسان عمل کرنا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ تو میں بیچ میں ساری باتیں بتا دی نا آپ کو کہ ہمارا مقصد کیا ہے حسن عمل. اب احسن عمل کرنے کے لیے، نمازی بننے کی جب وہاں سے چھوٹ رہی ہیں، سستی ہو رہی ہیں، ہمارے سے ہو رہے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے 2 عمل کرنے چاہیے تمہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، میں تمہیں گائیڈ کر دیتا ہوں. کلو دے اللہ پاک. دیکھیں مجھ جیسے سست آدمی کے لیے کیسی زبردست بات آ رہی ہے. جو میں نماز میں سستی کرتا ہوں، پکڑ لیتی کہ بیوی کو فلاں کو بچہ، تو اسی لیے کتنے اچھے اللہ کہتے ہیں میں تمہیں 2 چیزیں بتاتا ہوں، اس پہ عمل کرو، تم پکے میرے اس پہ چلنے والے بن جاؤ گے، دین پہ چلنے، سستی نکل جائیں گے تمہاری. یہ کام کرو، 2 اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں کتنا آسان کر دیا سارا کہ یہ 2 کام شروع کر دو کرنا، انشاءاللہ جو سستی کرنے والا نمازی ہوگا، جماعت میں جانے والا نمازی ہوگا، جو اب آ نہ سکتا ہوگا، سب پکے ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. 2 کام کر لیں. جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں. دوشی پڑھیں گے خدا. جان سے زیادہ ہم نے محنت کرنی ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جان سے زیادہ محنت کرو. کس پر؟ کہ جو حکم میں دے رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی.
اتنی ہے ہمارے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ کا. کیونکہ جان دی میں نے تجھے اس لیے ہے کہ تو میرے باتوں پہ عمل کر. میں تجھے کیوں پیدا کرتا؟ خلق الانسان میں کیوں بناتا تجھے؟ الا لیعبدون. مجھے تجھے بنانے کی تخلیق کرنے کی ضرورت کیا تھی جو تیرے لیے میں نے اتنی اتنی چیزیں پیدا کی، گوشت، مرغیاں، اندے، ڈنڈے ٹنڈے، بیوی بچے، سب جو میں نے تیرے لیے پیدا کی اس لیے کہ تو میری بات پہ عمل کر. وہ بندر کتے تو میری بات کو عمل نہیں کرتا تو تیرے میرا کھانے کی ضرورت کیا؟ تو میرے کھانے کھائے اور میری چیزیں کھائے. پھر میں تجھ سے ایسا حساب لوں گا کہ پھر تجھے پتہ لگ جائے گا. دنیا میں نہیں کچھ کہتے اللہ تعالیٰ، نہ دنیا میں کیا کہنا. ہمارا نقص یہ ہے کہ شیطان نقشہ یہ ڈال دیتا ہے کہ تو بڑا خوشحال ہے، یہ کاروبار چل رہے ہیں، معاملہ چل رہا ہے، کچھ بھی ہونا تجھے چھینک بھی نہیں آتی. میں کہا میں صحیح جا رہا ہوں. کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے شیطان. آج ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کسی نیک انسان مصیبت میں، بیچارہ مصیبت میں پھنسا ہے، اس کو ساتھ ہی کرتے ہیں. یعنی وہ اگر کسی آزمائش میں تو اس کو ہم سمجھتے ہیں مصیبت میں پھنسا ہے، حالانکہ مصیبت میں نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما رہے ہیں. وہ پکڑ سمجھتے ہیں مصیبت میں، ترس کھا رہے ہیں اس پہ. نہیں جی گڈی کوئی نہیں بیچارہ پیدل آندے بارش سے بھی ساڈے کو آنا. کتنے بیوقوف لوگ ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جو جان میں نے تجھے سانس اس لیے دی ہے کہ جو حکم میرا تجھ پر آ رہا ہے میں تجھے اس لیے نہیں جا کہ تو کام کر فلاں کر، یہ تجھے اس لیے دی ہے میں نے جان سانس میں تجھے اس لیے نہیں میں سانس دیا کہ جو میرا حکم آ رہا ہے کرنے کا آ رہا ہے یا نہ کرنے کا آ رہا ہے. دونوں یاد رکھیں، حکم دو طرح کے اللہ تعالیٰ کے، ایک کرنے کا ہے ایک نہ کرنے کا ہے، دونوں برابر ہیں. جس طرح نماز کا حکم نماز کرنے کا حکم ہمارے لیے ہے، اسی طرح گناہ سے بچنے کا بھی حکم اللہ کا ہے. جب نماز کا حکم آ رہا ہے تو نماز کے لیے بھاگتا آ رہا ہے، اللہ کا حکم مان رہا ہے. جب حکم آ رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر، خبردار عورت کو نہیں دیکھنا، اور تو ٹیلی فون دیکھتا ہے تو چیزیں دیکھتا ہے، وہ حکم بھی اتنے بڑا ہے جتنا کہ نماز کا بڑا حکم تھا. جو تو نے وہ رد کیا اور وہ بھی سیم اسی طرح عذاب پر مستحق ہو گئے جیسے تو نے نماز کو مستحق کیا. شوڈ بی ایکول. یہ نہیں ایک مان رہا ایک چھوڑ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہی ہوں نا جی، اور ساتھ میں یہ کام بھی کرتا ہے. استغفر اللہ. فیل ہو رہا ہے. پیرلر کرنا چاہیے. یہ شیطان ڈال دیا بہت بڑا، نہیں جی وہ گاڑی رکھی نماز پڑھتے ہیں کوئی نہیں فلاں، اس طرف دیکھتے ہی نہیں کہ تو کر کیا کچھ رہا ہے. ادھر اس کا بیلنس بڑھ جاتا ہے اتنا نہ کرنے والا. یاد رکھیں نہ کرنے والا بیلنس اوپر جا رہا ہے اس کا، یہ بھی گناہ یہ بھی گناہ یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. بس پتہ میں نماز جو پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ان کو بھی ضائع کر رہا ہے. دونوں چیزیں ہم لے کے چلنی ہیں، دونوں چیزیں کی یہ بھی نہ ہو جو اللہ نے منع کیا اور وہ ہو جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اس کا نام ہے تقوی. یہ ہے پرہیزگار انسان. یہ کامیاب ہے. جو کامیاب ہے لگتا تھا ٹھیک ہے اپنے میں نے اس کی جو زندگی تھی الحمدللہ وہاں تمہیں سے کوئی نہیں دی خوراک بنڈے بنڈے وہ کافی لوگ کھاتے رہے الٹے پیٹے. آؤ اب میں تمہیں دکھاتا ہوں، اب تو آ جا میرے پاس، اب میں پیچھے ہٹتا ہوں اور تیرا چلے گا. سبحان اللہ. اللہ نہیں کچھ کہے گا، وہ انسان بولے گا تب بھی منہ سے بھی نہیں بولے گا، دل چاہے گا کہ یار ہرن کا گوشت ہو، ہرن آئے گا بنے گا روسٹ ہوگا پیش کیا جائے گا. یہ حدیث ہے. جو بن کے تیار ہو کے سامنے آ جائے گا دس میں پیش کیا جائے گا، نہیں یہ تو نہیں ہے مجھے تو وہ گوشت چاہیے، ٹرک جائے گا. پھر وہ یار دوسری چیز جو مانگتی ہے اس کا فوراً حاضر ہو جائے گی. اس کی تبھی کہتا ہے یہاں الحمدللہ وہاں تو نے قربانی دی ہے اپنے خواہشات کی، یہاں تیری خواہشات کے مطابق تیری زندگی چلے گی. اور دیر کتنی ہے؟ الہ المصیر، بہت جلدی میرے پاس آنے والا ہے. یہ پکا ارادہ کر لیں کہ جان اللہ نے دی ہے کہ ہم اس کا حکم مانیں. ہم نے اب اللہ کا حکم نہیں ٹالنا، چاہے دنیا کی کوئی چیز جو ہمیں روکے گی وہ ہماری آزمائش بن کر رہے گی. دکان، کاروبار، بیوی، بچے، آل ٹیسٹ. انما الاعمال والخواتیم فتنہ، یہ سب کیا ہے؟ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹیسٹ ہے. یہ نہیں کہ بیوی بچے تمہارے برے ہیں، نہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ٹیسٹ تو تیرے لیے ہیں. فتنس مراد نہیں کہتے بری چیزیں کڈو باہر گھر سے، ایسا نہیں ہے. فرمایا یہ تیرے بیوی بچے سب تیرا ٹیسٹ ہیں، ہم تجھے آزمائیں گے. اس اللہ کی حکمت ہے، کسی کو کسی چیز سے آزماتا ہے، کسی کو کسی چیز. بس ہر وہ چیز جو تجھے
اللہ کی محبت سے دور کر کے اس کے احکامات سے روکنا چاہتی ہے اور دوسرے کی محبت غالب ہو رہی ہے اس کی جگہ پہ، سمجھو فیل ہو گیا. تو پھر جب اللہ کا حکم آ رہا ہو اور کوئی بیوی چمٹ رہی ہو، بچہ چمٹ رہا ہوگا، ادھر ٹھہر جا، سائڈ پہ ہو جا ذرا 5 منٹ، اس وقت تیرا ٹائم نہیں ہے، ٹائم اللہ کا ہے. اس وقت پیچھے ہٹ، ہمارے حقوق وچات پیچھے ہٹ، تیرے حقوق سب ختم ہو چکے ہیں. شکل نہ دیکھا مجھے، جیسے ہی ختم، یہاں بیگم کیا مالا ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت لگ رہی ہے آج تو حسن فارغ ہو گیا. باپ کا انعام ہے، ہن لباس میں ہن، وہ تیرا لباس ہے تو اس کا لباس ہے، انجوائے کر، وہ ٹائم اس کا ہے. لیکن بے وقت نہ پھنس اس کی زلفوں میں، اسیر زلفیں ہو گیا مارا جائے گا. بے وقت نہ پھنسنا، وہ بے وقت پھنسائے گی تجھے، وہ نہیں ہوگی، اس کے اندر شیطان ہوگا جو کھینچے گا اس کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تجربے ہوتے ہوں گے نا آپ کے ساتھ، یہ تو بہت زبردست سمجھ رہے ہوں گے اچھی طرح سے. نہیں کیا نماز پڑھنے دیکھیں ہم، صبح پڑھ لیں گے اکٹھے آتے بس. یہ حضرت صاحب نے کہا تھا، یہ صاحب کیا پتہ چلتا ہے، چلو کھینچو معاملہ اچھا ہے، اوپر 2-3 ہاتھ پھیرے ہو گئے، فوراً سب کچھ چھوڑ کے کھڑا ہو، چلو ہو ہی جاتا ہے، دیکھی جائے گی اللہ. ہاں کبھی نہیں، اٹھ بھائی اٹھ جا، کوئی تیرے سے کوئی تعلق نہیں میرے سے. کہاں کر رہے ہیں، دولت آ رہی ہے، سب کچھ ہے، کھڑے ہو جاؤ، اذان ہو چکی ہے، ایسی کی تیسی تمہاری. تب بن گیا انسان اللہ کو ماننے والا انسان. یوں اس کو کہتے ہیں، یہ نہیں ہوتی بڑا اتنے ہم حج کرتے ہیں، بڑے بڑے کر لیے، یہ قرآن پڑھ لیا، فلاں کر لیا. اللہ کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ قرآن 15 پڑھے، 25 پڑھے، 30 پڑھے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ساری رات تو عبادت کرتا رہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو ضرورت اس چیز کی فجر ہو تو سجدہ کر دے. ہاں مزہ آ گیا. ساری رات کی ایک عبادت پوری ایک طرف، اور صبح کی فجر کا سجدہ ایک طرف، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، تو اپنی خواہش پہ کر رہا ہے، تو تیری خواہش ہے. چلو یہ تہجد پڑھتے ہیں پوچھ رہے ہیں، تیری خواہش ہے، آپشن ہے. ہاں مجھے وہ دکھا بات کہ سو ساری رات کھراٹے مار، لیکن جس وقت فجر کا وقت ہو رہا اور آواز آ رہی ہو، لات مار، سب چیزوں کو بھاگتا جا، 2 سجدے کرتے کامیاب ہو گئے. نہیں بات سمجھ؟ یہ دین ہے. تو اس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، عقل کی استعمال کرو گے تو اس نسخے سے تمہارا کام بن جائے گا. یہ سب کچھ بننا ہے آپ نے، تو اس کے لیے نسخہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کا بتایا ہوا نسخہ کتنا بڑا زبردست ہو نہیں؟ کہتے ہیں وَجَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ. اللہ نے یہاں جو بات کی ہے، کہتے ہیں شرطیہ بات کی ہے. لا جو ہے کیا ہے، وہ شرطیہ ہے. وہ فرماتے ہیں محسن انما لا، یہ لا جو ہے نا، ضرور والا ہے، ضرور کروں گا، ضرور کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ورنہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیے ان اللہ لمع المحسنین. کہ تجھے میں نے آزمائش میں ڈالا ہے اور تیرے ساتھ بڑے بڑے کام ہوں گے، تو تجھے اب یہ کام کرنا پڑے گا. جاہدو، لوٹا کس لے، اپنا شروعات کس لے پکی. کس چیز کے لیے؟ کہ میں نے اب کوشش کرنی ہے نمازی بننے کی جماعت کے ساتھ. ماشاء اللہ، بس ختم. کرتے ہیں سب نیت، پہلی نیت وہ سب سے چیز تو نماز ہی ہے، اور کچھ یہ سب نمازوں کے لیے ذکر اذکار جو ہم کرتے ہیں. آپ کہیں کہ میں نے پکا نمازی بننا ہے، جس وقت اللہ مجھے نماز کی آواز مارے گا، فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، جس وقت اللہ مجھے نماز کی آواز مارے گا، قسم کھاتا ہوں اپنے اندر، میں اپنے اندر ہی کہ میں نہیں چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ بھاگتا ہوا آؤں گا، بے شک کچھ بھی مجھے مجبوری نظر آئے، بجائے اس عذر کے جو شرعی مجھے دیا گیا ہے. بیمار ہو گیا ہوں، یا بیمار میرے گھر میں کوئی ایسا ہو گیا ہو، یا کوئی دشمن کھڑا ہے، یا کوئی اتنی زور بارش ہو رہی ہے کہ میں چل ہی نہیں سکتا ہوں. مجھے تو مجبوری ہے نا، اتنا بوڑھا ہوں، بہت سخت سردی پڑی ہے، میں جا نہیں سکتا ہوں، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے. These are the excuses which is given by Allah subhanahu wa ta'ala. Count it. یہ رہتے دیے نا تعالیٰ نے.
تو ایسے انسان بھی روتے ہیں کہ ہائے ہائے میں چلا جاتا، ان کی ہائے پہ انتظار اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جن کو یہ رعایتیں دی جاتی ہیں وہ چاہتے نہیں یہ رعایت، لیکن مجبوراً وہ رعایت کر کے اندر روتے ہیں، وہ گریہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے محبتوں کے پیغام دیتا ہے کہ کتنا پیارا تیرا لگ رہا ہے مجھے رونا، تو مجھ کے انڈائریکٹ پیار سے مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ کیوں مجھے تم نے عذر میں ڈال دیا، ورنہ میں نے پہنچ ہی جانا تھا۔ ارے ہٹے کٹے کھاتے پیتے بکواس کرتے ہوئے انسان اللہ کی نماز کو چھوڑ دے، اللہ اس سے بڑا ظالم کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ تو جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے 5 وقت اور اس میں کوئی عذر آپ کو نظر نہیں آتا، سب چیز کو یہی تم تانا کہ چھوڑ دیا اس نے اللہ کے لیے سب کچھ، He left it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. He declined it. اس کے لیے اس کی ویلیو کچھ نہیں رہی ہے، قیمت کچھ نہیں رہی ہے، تب اس کے کہیں اس کو یقین ہے کہ اللہ رب میرا ہے، پروردگار ہے۔ اسی کا نام تو یقین ہے، اور یقین کا نام ایمان ہے۔ ایمان وہ ایمانی کا جس میں یقین نہ ہو، وہ ایمانی کا جس میں یقین نہ ہو۔ اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، یقین جو نہیں۔ اللہ کو ایسے مانو کہ اس کی باتوں کو مانو، کو سمجھو، جو کہہ دیتا وہ ہو جاتا ہے، بس ختم۔ صحیح بات یہ نہیں، سب کچھ چھوڑ دے اس وقت جس وقت اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کسی قسم کا یہ تم نے کرنا ہے۔ جہاد کا حکم آیا تبوک کی طرف، صحابہ کرام موجود تھے، چل پڑے صحابی، کچھ صحابی چلتے ہیں جی کل چلیں گے، 5 صحابی تھے وہ بھی الحمدللہ، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر پینترے دکھانے تھے نا ہمیں کہ ان کا پھر کیا حال ہوا کیا نہیں ہوا، ابھی چلتے ہیں، ابھی چلتے چلتے ٹائم گزر گیا، they left behind۔ ادھر اللہ کا حکم ہے تبوک کی جنگ، اتنی سخت جنگ تھی کہ اس وقت جون جولائی کا جو مہینہ ہے مدینے کا گرمی کا نا آدمی برداشت نہیں کر سکتا، بڑی زبردست، آج کل سخت گرمی ہے، جون جولائی کا جو مہینہ ہوتا ہے مدینے میں بہت سخت گرم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی دنیا کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس وقت بدو لوگ تھے ان کے پاس یہی سب سے بڑا سرمایہ تھا، اس وقت کھجوریں پکتی ہیں درختوں پر، یہ ان کے لیے بہت بڑی غنیمت تھی۔ جیسے آج کل آپ کے لیے کرسمس منانے کے لیے جو بزنس مین ہیں پاگل ہو جاتے ہیں کرسمس کے اوپر، کتے بنے ہوتے ہیں سب پیسے کھا انسان، تو وہ کھجوروں کا زمانہ، سخت گرمی، اور حکم آیا اٹھو، اور جو تبوک کے درمیان صحرا ہے، اللہ اکبر کبیر، صحابہ کرام کی آپ قربانی دیکھیں، ہم تو ایک اللہ کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، ہمیں زنجیریں پڑ جاتی ہیں، محبتوں کے ہم لیٹ جاتے ہیں، لمبے ہو جاتے ہیں۔ بس پھر صحابوں کو کسا اللہ تعالیٰ نے صحاب کو دکھایا، پھر معافی بھی آ گئی، معافی تو ہے نا جی، اسے اللہ کی نے بہت دروازے تو معافی کو کھلے تھے۔ تو اللہ کے حکم پہ جو سب سے بڑی جماعت تھی وہ پیچھے ہے کہ دیکھیں کیا حال ہوا، تو ہم تم آپ کیا ہے، کیسے مانے اللہ کی بات؟ رمضان آیا حکم دے روزہ ختم، پیسے آ گئے کہ زکات دو، واپس ختم، نہیں یہ دیں گے، نکلے نہیں رہے، یوں کی جہاں سے پھینکو، اس کو ہے ہی نہیں تیرا، جس پیسے سے نکالو اس کو، اس پیسے سے محبت ہی نہیں، اس میں بےمانی کرتے، کوشش کرتے ہیں کٹ نکل جائے اس میں سے، کچھ یہ ہو جائے فلاں ہو جائے، خوشی سے نکالو، الحمدللہ خوشی محسوس کرو، اللہ کا دیا اللہ کو دے رہے، چل باقی نکلا ہمارے پاس سے۔ حج نہیں جاتے، حج پہ عمرہ کی جائے، حج پہ نہیں جا رہے، جو حج جوانی کا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی بڑی حدیث ہے کہ جو حج کا زمانہ آ جائے اور جو بندہ حج پہ جا سکتا ہو حج پہ نہ جائے، نہیں میں تو یہ قرض ہے، حالانکہ اتنا نہیں ہے معاملہ، وہ جا سکتا ہے، وہ بہانے کر رہا ہے، دنیا کے سارے کام چل رہے ہیں، نہیں جی میں تو قرض خواہ ہوں، اچھا خاصا جا سکتا،
نہیں جا رہا. میں نے کوئی حج کا وقت اور حج پہ نہ جائے، یہودی ہو کے مرے یا نصارہ مرے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنی بڑی سزا ہے مجھے بتائیں. پیسے لگتے ہیں، جو حج جس پہ فرض ہو اور حج کا زمانہ آ جائے وہ حج پہ نہ جا رہا ہو. نیت کر لیں ابھی سے، ہو سکتا ہے بخشش ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی کرتا میں معافی مانگتا ہوں، غلطی مجھ سے ہو گئی ہے. اب میں سمجھ آ گئی مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ توبہ کریں انسان بیٹھ کے یہاں، اس لیے مجلس ہے. توبہ اللہ توبہ نصوحا، توبہ کرو، لگتا پکی توبہ کرو، جاؤ اس کی طرف، پلٹ جاؤ اس کی طرف، توبہ کر لو. غلط بہت غلطی ہوگی. اگلا حج کا موسم آئے گا، کوئی بہانے نہیں کروں گا، ٹکٹ رکھانا ہوں، اتنے ٹکٹ کے میرے پیسے ہوں گے، میں بھی جاؤں گا، ماں کو بھی لے جاؤں گا، بہن کو بھی لے جاؤں گا، سب کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. حج کر کے آؤں گا، فارغ ہو جاؤں گا پھر حج سے. یہ نہیں ہوتا 5 حج کا 6 حج کا 10 حج کا، اللہ نے نہیں کہا. یہ ایک حج کے لیے پکارتا ہے وہ حج کے زمانے میں، آؤ میرے گھر کی طرف آ جاؤ. اس وقت کوئی بیٹھے گا، اور جس وقت جس عمل کی اللہ پکار کر رہا ہے سب سے بڑا عمل وہ ہوتا ہے اس وقت. یہ بھی یاد رکھنا. اس کے مقابلے میں جو عمل آپ کریں گے وہ سارے کے سارے سیکنڈ ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں. عمل وہ ہوگا جو وقت وہ بلا رہا ہے. زکوٰۃ کے لیے آپ کو بلا کے زکوٰۃ دے دے، سب سے بڑا آپ کی زندگی کا عمل وہ ہوگا کہ جو زکوٰۃ دینا ہوگا آپ کے لیے. سبحان اللہ. ایک ٹپس بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھا رہی باتیں. اپنی مرضی سے نہ، ہماری مرضی ہے ہی نہیں یہاں، ہم نے چلنا ہے اللہ کی مرضی سے. ایک ایک قدم، ایک ایک سانس. میں نے وہاں جا رہا ہوں یار، میرا سفر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہی میں جا سکتا ہوں، اس میں صحیح ہے شریعت، تیری اجازت ہے اس میں. پوری تحقیق کریں اس چیز پر، تو استخارہ کریں 2 نفل پڑھ کر کہ واقعی یہ سفر جو میں کر رہا ہوں میرے دین کے لیے اور تیری اجازت کے ساتھ کر رہا ہوں یا اپنے نفس کے ساتھ کر رہا ہوں. اگر اپنے نفس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ دنیاوی کامیابی ہو سکتی ہے، آخرت کی کامیابی اس میں نہیں ہوگی. آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اپنے نفس سے کر رہے گا. ہمارے تو کام ایک سانس بھی ہم نہیں اٹھا سکتے اپنی مرضی کے. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، زندگی کے بارے میں. اگر ہو گیا استغفار، جس طرح باتیں سنتا رہتا ہے، غلطیاں سمجھ آ رہی ہے نا، یہی استغفار شروع کرنا. استغفار کے لیے کوئی جگہ نہیں تلاش کرنی آپ نے، یہی کہہ رہے ہیں آپ استغفر اللہ استغفر اللہ توب الیہ، اور آپ کی معافی ساتھ کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے، ساتھ کے ساتھ معافی ہوتی جا رہی ہے. الحمدللہ، بولے سبحان اللہ. ایسی مجلس کی کہاں قضا ہوتی ہے پھر. یہ تو کیا کہاں توبہ ملتی ہے انسان کو، اس طرح جب توبہیں ہو رہی ہیں. یہ تو ہے اس مجلس کا کمال، مجالس کا یہ ہوتا ہے. تو کیا ترکیب بتائی اللہ تعالیٰ نے، وَجَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ. پہلی کہ یہ پکا چل جائے کہ جب میں حکم دے رہا ہوں یہاں تجھے مجاہدہ کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، آرام سے کام نہیں چلے گا. نماز کا جب حکم آ رہا ہے تو یہ آرام سے نہیں ہوگا کہ بابو بن کے جب دل چاہے گا آ جائے گا، ظہر پہ آ گیا اثر کر دیا، اثر چھوڑے، جب موڈ چلا آ رہے ہیں، جب موڈ نہیں پڑا آ رہے ہیں، ظہر پہ آ رہے ہیں بن ٹھن کے، یعنی وہ یہ کام نہیں چلنا اس طرح. پہلی صف میں آ کے جھگڑے بھی کر رہے ہیں، یار یہ میری جگہ ہے، تو میں آنا، اذان میں نے دینی ہے، کہ تو صبح گرد تھا، صبح یار چھوڑو. ڈرائیو کر دیں گے ہم چیئرمین فلاں یہ وہ، جو نماز جھگڑے کرانے کے لیے اب پوری مسجد، ابھی کوئی جھگڑی بات پوری مسجد جمع ہو جائے گی. ایسے ایسے لوگ آپ نظر آئیں گے، جھگڑی کوئی بات ہو نا، دیکھیں کیسے کیسے لوگ نظر آتے ہیں فیصلے کرنے کے لیے، جن کا کوئی نماز سے کوئی تعلق نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ، یہ تو ہماری دینی حالت ہے. حالانکہ ایسی جگہوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں جو متقی لوگ. فمن اسلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذکر سے مسجدوں میں روکے؟ ہے یا نہیں؟ آیت نمبر 115 سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھنا، آیت بتا دیتا ہوں آپ کو، نہ ہو یہ نمبر تو مجھے بتایا. فمن اسلم، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے مسجدوں میں روکے لوگوں کو، جبکہ اللہ کے ذکر سے مسجدوں کو آباد کیا جاتا ہے. رونق کی ذکر سے لگتی ہے مسجدوں میں، اور تو اس کو روک رہا ہے.
فمن اس سے بڑا ظلم پتہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں اس کو کرتا ہوں حساب، ایسے یاد کریں گے. یہ ہے اللہ کا ذکر جس کے لیے اللہ کھڑا ہو گیا. خبردار میرے ذکر ہے، یہ ذکر والوں کو کچھ نہ کہنا، یہ میرے بندے ہیں. سبحان اللہ، یہ مجھے یاد کرتے ہیں، صبح بھی یاد کرتے ہیں، شام کو بھی یاد کرتے ہیں. محبوب جائیں آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں. یہ جماعت پسند ہے. بولے سبحان اللہ. جس کو بات پسند ہے یہ ہاتھ کھڑا کرے. دیکھیں یہ میرے بندے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی چیز کو چھوڑنا، ذکر چھوڑنا، ذکر سے بھاگ جانا، اور پھر کہنا اللہ اس سے کتنا اللہ ناراض ہوگا، اس نے ایسا کیا ہے، جلدی استغفار کرے، اندر اندر کرتا رہے، معاف ہو جائے گی. کر لے ساتھ کے ساتھ کرتے رہے اپنا کام. یہ بہت غلطی ہے، میں یہ کام میں ایسا کیوں کیا، میں صبح کا ذکر چھوڑ دیتا، فلاں کر دیتا تھا، یہ کر دیتا. ٹیکسی کرا کے دیکھیں، کوئی کام ہوتا ہے، کام پہ جانا ہوتا ہے، یار دیر ہو رہی ہے، میں ٹیکسی پہ چلا جاتا ہوں، گھڑی نہیں، ٹیکسی پہ چلے جائیں گے. اور اس طرح یہ کام دکھائیں کہ یار میرا ذکر جا رہا ہے، ٹیکسی بلاؤ، میں ٹیکسی پہ چلا جاتا ہوں. سبحان، اس کی پیمنٹ آپ نہیں کر رہے، اللہ پیمنٹ کر رہے تھے اس کی. لیکن کبھی پیسہ نہیں خرچ کیا، میں آج تک نہیں دیکھا کوئی ٹیکسی میں بیٹھ کے آ جائے. نہیں جی گڈی کوئی نہیں، کیا کریں، کوئی دیکھتے ہیں فون کرتے وہ لے جائے جی، فلاں لے جائے، اس کے لے جائے. ٹیکسی کو فون کر، ٹیکسی کہاں جانا ہے، کسی مسجد کیوں جا رہا ہے، ذکر ہے. لا الہ الا اللہ، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، یہاں تو بڑی ضرورت سے بات ہے، وہ بھی مسلمان ہو جائے گا. یہ ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ ہاں اتنی بڑی چیز ہے کہ ٹیکسی میں چلو، اس پہ دیکھو کتنا ثواب ملتا ہے. کیونکہ قدر ہی نہیں اللہ کے ذکر ہی. لگتا ہے ذکر والے میرے بندے ہیں، میری مسجدوں کو بعض ذکر والے کرتے ہیں، ان کو روکو گے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. آپ کہتے ہیں ذکر والا ہے ہی کچھ نہیں. آپس میں کیسے مقابلے ہیں یہ؟ ہر کام اچھا ہے، ایوری وقت جو آپ دین کے لیے کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، کیسے تو کریں آپ؟ نہیں سمجھ بات؟ جس کی تعریف اللہ اتنی بڑی کی ہے ذکر کرنے والوں کو. ٹیکسی میں آؤ، کہ میں کسی کی منتیں کیوں، انشاءاللہ 5 پاؤنڈ میرے خرچ ہو رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ٹیکسی کے لیے 5 پاؤنڈ کرنا ذکر کے لیے قیامت ہے. ٹیک اوے کھا جائیں گے دوپہر کو کھڑے ہو کے کام پہ نا، یار میرے بھی لیے سینڈوچ، وہاں کھا جائیں گے 10 پاؤنڈ کے سینڈوچ. لیکن ذکر کے لیے آپ ٹیکسی نہیں کر سکتے. یہ ادھار جو دے رہے ہیں آپ اللہ کو دے رہے ہیں، اور اللہ کو ادھار جو ہے سود کے ساتھ واپس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، اللہ کا سود بہت بڑا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ یہ گناہ کر کے تجھے واپس کروں گا. یہ سود تو اور کیا نہیں ہے. اللہ کی چیز سب جائز ہے الحمدللہ. مجھے کتنا اللہ ادھار دے، دیکھ اس کا نفع تجھے کتنا % میں دوں گا. یہ لوگ 5 پاؤنڈ ٹیکسی کے اللہ کو دیے، چل بھائی ذکر والے چل ذکر قصہ کرتا نیت کریں، یہ لیے اللہ کے کھاتے میں 5 پاؤنڈ گئے میرے. کریں گے ایسا؟ ایسی محبت کریں اللہ تعالیٰ سے. جہب بھائیو بہنوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرو. تو کہنا چاہ دو، تمہیں اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ لڑنا پڑے گا اپنے نفس کے ساتھ. میں نے جانا ہے کچھ بھی ہو جائے میں تو پہنچوں گا، آئی ہیو ٹو گو. نزلہ ہو جائے، کھانسی ہو جائے، زکام ہو، میں تو جاؤں گا بھائی، کیونکہ ذکر کی مجلس ہے. اور ذکر کے بعد میں بخشش کا اعلان ہوگا. سبحان اللہ. پھر چھوٹا اعلان ہے، جیسے ہی ذکر ختم ہوگا منادی آسمان سے منادی کرے گا وہ آدمی. حدیث ہے مغفور، جاؤ تمہیں بخش دیا اللہ تعالیٰ نے سب کو. یا قومی مغفور، اے قوم جاؤ اللہ نے تمہیں بخش دیا، تم ذکر پہ آئے تھے. پھر پتہ لگے 5 پاؤنڈ خرچ کرنا کتنا مزہ آیا. بخشش لے کے چلا گیا اللہ. سمجھائیے بات. پہلی چیز کہ تمہیں اگر تم نے ایسا انسان بننا ہے کہ ہر چیز کو قربان، تو تمہیں مجاہدے کے لیے ضرور کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ کہتا ہے میں یہاں ہیلپ نہیں کر سکتا، you have to fight yourself. بیکاز دنیا میں نے پیدا اس لیے کی کہ لڑو تم اپنے نفس سے اور شیطان سے. کہتے ہیں یہاں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا. فائٹ yourself. اذان میں دے رہا ہوں، آواز میں دے رہا ہوں، تم آؤ میرے پاس. یہ تیری بیوی بچی ہے، یہ سب کچھ ہے، اب تیری مرضی ہے، تو آ یا نہ، میں نہیں تجھے کچھ کہنا. اللہ الگ ہو گیا. سبحان اللہ. کچھ یہ آزمائش ہے. مار دے لات سپوں کو، دکانوں کو، سب کچھ ختم کر دے. تیری مرضی نہ کر، تیری مرضی.
میں یہاں کچھ نہ تیری دکان بھی نہیں بند کروں گا، تیرے کاروبار میں ڈسٹرب نہیں کروں گا، کچھ میں یہاں تیری ٹیسٹ ہے کہ اللہ بلا رہا ہے تو آتا ہے یا نہیں آتا، بھائی یہ تیرا ٹیسٹ ہے. بولے سبحان اللہ. کچھ میں کچھ نہیں کرتا. جہادو جہاں تو نے کوشش کرنا شروع کی تو کھڑا ہو گیا. نہیں یار میں تو اب یہ تیری کوشش ہلا تو تھوڑا سا جو تو ہلا ادھر سے اللہ کی رحمت بھی ہلی. سبحان اللہ. نہیں یار چلو دیکھتے چلتے. پھر تو کھڑا ہو، پھر وضو کی طرف، پھر نیند سے پھر تو بستر کی طرف گیا، تھوڑا سا جھکا. یہ ڈرامہ چلتا ہے صبح. پھر تو اٹھا، نہیں یار نہیں. پھر کھڑا ہو گیا، چلنا شروع کیا. اب یہ تو کوشش کر رہا ہے تو ختم ہوتا ہے ایسا. نیند سے آنکھیں بند ہیں، مر رہا ہے تو نہیں. میں ایسا بیان سنا تھا میں یہاں اس وقت بیان یاد آتے ہیں. پھر اٹھتا ہوں، پھر اٹھا. بس جیسے اٹھے گا سبحان اللہ وجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اب میں آ گیا تیرے ساتھ، اب میں تیری مدد میری چلے گی تیرے ساتھ. یہاں لفظ پر عجیب استعمال کیا اللہ تعالیٰ، لنہدینہم سبلنا. کھول دوں گا تجھ پر ایک راستے میں، سبلنا ہدایت کے راستے تیرے پہ کھول دوں گا. مغفرت کے، محبت کے، قرب کے، معرفت کے سارے دروازے تجھ پہ کھول دوں گا. تو نے تھوڑی سی محنت کی ہے، دروازے میں کھولتا چلا جاؤں گا. جتنا جو نیک کام کرنے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسی قدر اس پہ دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے نور بصیرت کو جگانا شروع کر دیتا ہے. پورا قرآن سمجھا دیتا ہے، حدیثیں سمجھا دیتا ہے، اس کے قلب کو نور کر دیتا ہے. سارے اس کے مجاہدے پر ہے. ڈپینڈ آن مجاہدہ. اس لائن میں آپ کتنا کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک کہتا ہے میری آنکھ نہیں کھلتی فجر کی، ساری رات جاگوں گا. سبحان اللہ. بیٹھ گیا، آپ سے مجاہدہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئے گی. اس کے لیے جو مقامات ہوں گے، جو اس کے نور میں پہنچے گا، اس کے قلب کے اندر کچھ تصور نہیں کر سکتا. یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو رکاوٹیں پیدا کی ہیں کتنا لطف آتا ہوگا اس انسان کو جب اس کے پاس انعامات پہنچتے ہوں گے روحانی طور پر اس کے اندر. پھر کہتا ہے یار تو اچھی بات ہے، رکاوٹ ہے، رکاوٹ نہ ہوتی تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا ان باتوں کا. ان ادر سینس یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے رکاوٹیں رکھی ہیں ہمارے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ مجھے روکنے والی بیوی ملی ہے، مجھے روکنے والے بچے ملے ہیں، مجھے جکڑنے والے ماحول ملا ہے، مجھے دکانیں جو مجھے زنجیریں ڈال رہی ہے. وہ میرا یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ میں ان کو توڑوں گا اور میرے مقامات بلند ہونے شروع ہو جائیں گے. کچھ بھی نہ ہو تو پھر کیا انعام ہوتا؟ کچھ بھی نہیں. آ رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے بات میری آپ؟ تو یہاں اللہ ایک میسج یہ دے رہا ہے کہ تم نے دنیا کی ہر چیز کو قربان کرنا ہے. لا یون احدکم کم احب علیہ، کوئی محبت بھی اس محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جو میری محبت ہے. سوال ہی پیدا. پھر وہ اللہ کون سا نہیں رکتا. مطلب سبحان اللہ مولانا ٹھیک. دیکھ پہلی چیز بتا دی کہ جتنی تو کوشش کرے گا اتنی میں تیرے ساتھ چلتا جائے. نہ سبل راستے کھولتا چلا. دوسری چیز سن لیں آپ، بڑی زبردست چیزیں بتا رہا ہوں دوسری آپ. یہ صوفی کوشش پہ بھروسہ مت کرنا. سبحان اللہ. یہ یاد رکھ اس بات کو. ڈونٹ ٹرسٹ آن یور ٹرائی. اس پہ بھروسہ نہ کر لینا خالی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ڈاؤن ہو جاؤ گے تم. کوشش کرنے کے بعد پھر تمہاری ٹانگ کھینچ لے گا شیطان. شیطان کو بڑی طاقت دی ہے میں نے. کوشش کرنے والوں کو جانتے ہوں گے جی میں نے تو الارم ختم آ جیسی بند ہوگا پتہ نہیں چلا میں نے. یہ ہے کوشش کہ تو نے الارم لگایا، آواز جو ہوئی، لیکن تو نے کیا کیا؟ فیل ہو گیا. بات سمجھ آ گئی؟ ساری مثال دی ہے میں نے. بہت سے دفعہ لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو الارم لگایا تھا تہجد کا تو مجھے پتہ نہیں چلا وہ تہجد میں نے بند کر دی. کیونکہ تو کوشش کر کے سویا ہے. نو ڈاؤٹ ہے نیٹ تو نے کوشش کی ہے، لیکن ادھر اللہ کہتا ہے کہ نہ دیا سننا خالی. اب یہاں ایک نقطہ دے رہا ہوں اس آیت پر آپ کو. علماء حضرات غور سے سنیں بات کو فقیر کی. یہ نقطہ دے رہا ہوں آپ کو.
کہ یہ تو میں نے کہہ دیا وجحدوا، لیکن اس کے بعد اللہ نہ دیا، اللہ میں نے تمہیں کہا ہے. سمجھا رہی بات؟ اس کا مطلب ہے خالی کوشش نہیں، کوشش کے بعد بھی کوئی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے وہ چیز؟ کہتے ہیں کوشش کے بعد بھی تجھے ایک دوسرا کام کہ رجوع اللہ کرنا پڑے گا تجھے. سبحان اللہ. اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی تجھے. اللہ نہ دی مدد ہی ہے، کھولو کون کھولے گا؟ اللہ. تو جب کوشش کر لے گا اس سے اعتبار نہ کرنا، تو بند کرے گا گھڑی کو، اپنے الارم کو بھی بند کرے گا، اٹھ کر پھر تو دوسرا کام تو نے کیا کرنا ہے کہ کوشش کے ساتھ تو نے دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. ہم نے کوشش کی ہے کہ الارم لگایا، اللہ تعالیٰ میں الارم لگاؤں، یہ کوشش کروں میں صبح اٹھوں گا. اس کے بعد ساتھ میں تو نے ہاتھ اٹھا، اللہ تعالیٰ میں نہیں اٹھ سکوں گا، یہ الارم بھی نہیں چلے گا جب تک تو فضل نہیں کرے گا، نہیں اٹھ سکتا. میری مدد کرنا تعالیٰ اٹھنا. یہ تو میں نے ویسے لگا اس نے کیا مدد کرنی، پاگل نے تو اور سنائے گا مجھے، سمجھے نا؟ تو مجھے سنوں گا تو میرے مولا مدد کرنا، میں نے جانا ہے. تیری مدد نہیں ہوگی تو میں کیسے جا سکوں گا؟ تو کوشش کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دعا ہے جو آپ نے کرنی ہے ہر کام کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوشش نہیں کریں گے، کوشش کریں گے اور دعا نہیں کریں گے، کامیاب ہونا بہت مشکل ہے. بالکل سن لینا، پھر پاس مشکل. پھر آپ کو یاد کوشش تو کی تھی، اس لیے میں نے اگلا نقطہ آپ کو سنا دیا. اللہ نے علم سبولنا. سمجھ آ رہی بات میری؟ تو کسی چیز میں کامیابی کے لیے ہمیں دونوں چیزیں ایک ساتھ چاہیے، کوشش پلس دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے ہمیں. اگر ہم نے خالی دعا کی اور کوشش نہیں تب بھی فیل ہو گئے آپ. علامہ آپ نے نہیں لگایا، ایسے بیوقوف ہوتے ہیں نا، علام شاہ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے صبح اٹھا دینا، میں نماز پڑھنے جانا ہے، فیل. بولے سبحان اللہ. فیل، کیونکہ اللہ نے دو چیزوں کے بارے میں کہا آپ سے کیا ہے، خالی کوشش بھی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دینا، اور کوشش کی نہیں کہ آپ شادی کریں اور بیوی سے بیٹا ہو گیا آپ کے پاس؟ نہیں ہو. کیوں؟ کوشش فرسٹ. شادی کے لیے اس کو 10 سلا رہے ہیں، 10 اڑا رہے ہیں، یار بچے ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. مجھے آسمان سے آئیں فرشتے آپ کو کچھ دے نہیں. تو کوشش کے ساتھ دعا اور دعا کے ساتھ کوشش، دونوں میں سے ایک گئی تو آپ کامیاب نہیں ہوں. بولے سبحان اللہ. صحیح سمجھا رہا ہوں بات؟ یہاں انسان مار کھاتا ہے، یار میں نے تو بڑی کوشش کی ہے، اتنی کوشش کی ہے، تو نے دعا نہیں کی دل کے ساتھ. دعا کو ساتھ ملا، وجاہدوا فینا دینا سبلنا. راستہ تو اللہ نے دکھانا ہے، ہدایت تو اللہ نے دینی ہے. تو نے اس سے بات کی، اس کی تو کیا، رجوع کیا اس سے. بولے سبحان اللہ. دیکھیے تو جب یہ ہو گیا کہ آپ نے دعا بھی مانگی ہے، کوشش بھی کی ہے، پھر اللہ کہتا ہے ان اللہ مع المحسنین. سبحان اللہ. اسی انسان کا جو نمازی نہیں تھا، جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا، فضول بات کرتا تھا، اللہ اس کو کیا کرے؟ مع المحسنین. رخ ہی بدل گیا اس کا کہ یہ تو محسنین میں آ گیا، یہ شخص بڑا اونچا ہو گیا. یہ تو دیکھیے اللہ کی بات مانش کتنا اونچا کر دیا کہ یہ وہ نہیں ہے جماعت. اس کو تم دیکھنا یہ جماعت میں کیسے جائے گا، اس کو دیکھنا ہے کہ کتنا پکا نمازی بنے گا، کتنا بڑا عاشق رسول اور عاشق رب بنے گا. جی آپ دیکھنے کا تماشا، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے ٹائٹل لگا دیا محسنین کا. اور یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ انسان جو ہے وہ نیچے سے آپ چلتا ہے. آج کا داڑھی کٹا برا انسان جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو وہ کل کا ولی ہو جاتا ہے انسان. ایک دم تو کوئی ولی نہیں بنتا، بے نمازی جا کے پھر ولی بنتا ہے جب نمازی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئی بات؟ ان اللہ مع المحسنین. پھر اس کے قرب دیکھنا، اس کے معرفت دیکھنا، اس کے درجے دیکھنا کیا ہوتا ہے، اس کا مقام دیکھنا. اللہ نے جو اس کو طے کرے بہت اونچا بلند کر دیتا. میرے بھائی ایک اللہ والے تھے، کوئی اللہ والوں کے بہت عجیب باتیں ہوتی ہیں. ان کے پاس تو ایک لمحہ اگر کام کا بن جائے تو زندگی انسان کی بن جاتی ہے. بہت سال نہیں چاہیے. تو کسی شخص کا بچہ جو تھا وہ بہت شیطان تھا، قبول نہیں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، نہ کچھ کرتا تھا. اس نے اس کا علاج یہی ہے
کہ میں وہ حضرت کے پاس بھیجتا ہوں 2 منٹ کے لیے میں اس نے جانا ہے بھائی حضرت کے پاس جانا، یہ میرا ایک کام ہے، پیسے تھے کچھ ان کو پہنچا دو، یہ لینے تھے لے آنا. اچھا ابا جاتا ہوں، بہت پیسے لینے گیا تھا. وہ وہاں گیا، ابا نے کہا جی وہ پیسے دیتے ہیں. ہاں پیسے جو تھے کہتے بات سن جی، کہتے دین بہت آسان ہے. سبحان. اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، دین بہت آسان ہے بیٹا. کیسے انکل؟ بہت آسان ہے. تم سے ایک کام کرو، رات کو سوتے ہو نا 3 دفعہ استغفار پڑھ، اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، مجھے معاف فرما دو، میری مدد کر دو، بس 3 دفعہ کرو. اس کے دل پہ لگے یہ بات. انکل یہ تو کر سکتا ہوں، کر کے لو، کس میں یہ تو دین ہے صاحب. اللہ کا 3 جب بستر پہ جاؤ نا لیٹے کہ اللہ تعالیٰ بڑا افسوس ہے آج کی یہ نماز بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، اللہ مجھے معاف فرما دیں، بس میری غلطی ہو جائے گی. پچھنا کیا کروں اس سے. تو اللہ والے کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب انسان جو اپنی غلطیوں کو مانتا ہے. غلطی کرنے کے بعد نہیں پاؤں پھیلا کے سو رہا، ہاں منہ کھول کے اتنا بڑا ساری نمازیں چھوڑ کے پھر دانت نکال کے سو رہے کھا کے 3 چوزے. نہیں، اللہ پسند ہے کہ نمازیں چھوٹ گئی ہیں، خیر ہے، زنا کر لیے خیر ہے، لیکن آنے کے بعد کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہوگی، پتہ نہیں کیوں ہو جاتی ہے، اللہ اسی وقت معاف کر دیتا ہے. ایسے کریم ہے. ان کے لیے کوئی سفارش کی ضرورت نہیں، کسی ٹیلی فون کی ضرورت نہیں، کسی وہ تو آپ ان سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں زنا کر کے آؤں، بہت خوشی کی، جان چھوٹے سے عورت سے اس لڑکی سے چھوٹتی ہی نہیں ہے، تنگ گیا میں نے بولا مجھے اچھا نہیں لگتا، گناہ ہو جاتا ہے مجھ سے، بس اتنا کافی ہے. پھر سو جاتے آرام سے. بار بار اس کو دہرا، ادھر زنا کرے، برائی کرے، پھر آ گئی یہ بات کر، شراب پی کے، گندی کام کر کے، جوا کھیل کے، پھر یہی کام کر. توبہ کو تو نہ چھوڑ، توبہ معاف کرنے کو اللہ نہیں چھوڑتا. اللہ کہتا ہے تو بھی تواب ہے، میں بھی تواب ہوں، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، تو بے شک گناہ کرتا رہے. کیسے تعلقات ہیں انسانوں کو مجھے بتائیں. گناہ کے بعد ہنٹتے کیوں ہو؟ منہ کیوں پھوٹتا تمہارا؟ زبان کیوں نہیں ہلتے؟ اللہ سے کہتا ہوں معاف کر دیں مجھے، اللہ تعالیٰ غلطی ہو جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا بکواس ہو رہا ہے مجھ سے. پھر سوچتا ہوں، پھر ٹیلی فون وہ چیز میں دیکھ لیتا ہوں، یہ سوتے ہوئے ڈائلے مارے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بس تو ہی بچا مجھے، میں تو تنگ آ گئی اس چیز سے. بس اتنا تعلق رکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اگر نہ اللہ کے ولی بن جائیں آپ تو مجھے بتائیں انشاءاللہ. یہ ٹپس ہیں محبت کے. کوئی مشکل کام پائی دوستوں؟ سبحان اللہ. صبح کی غلطی ہو گئی آپ کی، سارے دن غلطی ہو گئی، نماز میں کوئی سستی ہو گئی، یہ کام ہو گیا، ڈگی کو دیکھ لیا، فلاں حرکت کر دی ہے، کسی کے ساتھ نہ پستے پہ تو جانا ہی نہیں جانا، وہاں منہ پھوڑ کے نہ سوئیں، وہاں اپنے رب سے معافی مانگ کے سوئیں. کوئی نہیں ہو رب ہے آپ کا، اللہ بڑا گندا بندہ ہے تیرا، یہ تیار ہو گیا ایسے، پھر میں دیکھ لیتا ہوں یہ کام کرا ہے، آپ نے تو منع بھی کیا تھا. ہماری سوری اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھ سے، منہ بہت شمدہ تیرے سے، کل بچا لیں تو بس سو جاؤ. فرشتے جھولا جھول گئے تھے کیوں تو بخشا گیا اس کو ماشاء اللہ. اس بچے نے عمل شروع کیا، وقت کا ولی پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت پیش کی، اللہ مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنی زندگی کے رخوں کو پھیر دیں. اور یاد رکھیں 2 چیزیں اللہ آزمائش کے ساتھ رکھی ہیں. جب انسان آزمائش اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، ناکام ہوتا ہے. جیسے دنیا بنائی ہے نا 2 چیزوں کے لیے کہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، پھر ٹیسٹ میں ایک فیل ہوتا ہے ایک پاس ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. سمجھ بات، ٹیسٹ ہوتا ہے انسان پاس ہوتا ہے ایک فیل ہوتا ہے. تو جب اس دنیا سے جائیں گے اللہ نے پھر ایک اور دنیا بنائی ہے، اس میں جو پاس ہوگا اس کے لیے ایک الگ دنیا بنائی ہے، جو فیل ہوگا اس کے لیے الگ دنیا بنائی ہے. یہاں سب ساتھ ہیں. جب ہم ایگزام ہال میں بیٹھتے ہیں تو سب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جو فرسٹ آئے گا وہ بھی، جو فیل ہوگا وہ بھی، جو بدماش ہوگا وہ بھی، سب بیٹھے لکھ رہے ہوتے ہیں. ہال ایک ہی ہوتا ہے، یہ دنیا ایک ہال میں سب بیٹھے ہیں. لیکن جب رزلٹ نکل جاتا ہے تو پھر جب اس کے لیے دیا جاتی ہے، انعام دیا جاتا ہے، تو پھر رائٹ لیفٹ ہو جاتا ہے آدمی، فیل والے ادھر ہو جائیں، پاس والے ادھر ہو جائیں. تو جب انسان اس ٹیسٹ سے نکل کے دوسری دنیا پہنچتا ہے تو وہاں پھر 2 اڈے اللہ نے بنائے ہیں کہ یہ پاس ہونے والوں کا یہ اڈا ہے اور فیل ہونے والوں کا یہ اڈا ہے.
वो क्या नाम है उनका? जो फेल हो गया उनका अड्डा जाए उसका नाम जहन्नुम है, जो पास हो जाए उनको जन्नत फिरदौस है। पास होना फेल होना आप देखें। और पास फेल कौन लोग हैं? पास मतलब वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए सब कुछ कुर्बान किया, और फेल वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म मानने के लिए टीटा किया और दुनिया को लिया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। इंशाअल्लाह जिक्र करते हैं। وصلت تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك إنما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقرب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنتي ونفعنا بمحبتي واشرنا في زمرتي يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.